اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنی شانیں عطا کی ہیں، تو یہ جو بھی عالم اس بات کو بیان کرتا ہے وہ اپنے علم کے مطابق بیان کرتا ہے، ورنہ کوئی انسان حضور کی معرفت کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کی معرفت کو کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، انہیں بھی آپ نے فرمایا تم بھی میری حقیقت کو نہیں جان سکتے سوائے میرے رب کے، میری حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ ہم جو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، ہمارا مقصد حضور کے ذکر کو بلند کرنا نہیں ہے، بلکہ جب حضور کا ذکر جو بندہ بھی کرتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کو حضور کے ذکر کے صدقے بلند کر دیتا ہے۔ جس چیز کی بات سمجھ میں آئی وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آیت کے ترجمے کا میں نے ایک سادہ سا مفہوم بتایا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا مقام عطا کیا ہے کہ بڑے خوبصورت جملے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو شانیں عطا کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے کلام میں معجزہ رکھا، کسی کے نام میں معجزہ رکھا، کسی کے دم میں معجزہ اللہ تعالیٰ نے رکھا، کسی کے قدم میں اللہ نے معجزہ رکھا، کسی کی نگاہ میں اللہ نے معجزہ رکھا ہے، کسی کی دعا میں اللہ نے معجزہ رکھا ہے۔ غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو ایک معجزہ دیا ہے، کسی نبی کو 2 معجزے دیے ہیں، کسی نبی کو 7 معجزے دیے ہیں، کسی نبی کو اور زیادہ، مگر جب ہمارے آقا کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے سر سے لے کر پاؤں تک آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی گفتار معجزہ ہے، جود و نوال معجزہ ہے، خد و خال معجزہ ہے، بال بال معجزہ ہے، آپ کا اٹھنا معجزہ ہے، آپ کا بیٹھنا معجزہ ہے، آپ کا چلنا معجزہ ہے، آپ کا پھرنا معجزہ ہے، آپ کی نیند معجزہ ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا معجزہ ہے، سورج کو واپس پلٹا کر رکھ دینا معجزہ ہے، درختوں کو اپنی بارگاہ میں بلانا معجزہ ہے، اور سچ پوچھئے تو رخ ودھا معجزہ ہے، زلف دوتام معجزہ ہے، آنکھوں کی حیا معجزہ ہے، چہرے کی ضیاء معجزہ ہے، لب لعلی معجزہ ہے، خط مشکی معجزہ ہے، زلف عنبری معجزہ ہے، چشم و رخ معجزہ ہے، دہن معجزہ ہے، کملی والے کی ہر ایک ادا معجزہ ہے، میرے آقا کا سارا بدن معجزہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ محبوب عطا کیا ہے جو اتنی شانوں کا مالک ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھائی حضور کی شان ایک حد تک بیان کرنی چاہیے۔ سنی حضور کی شان جب کرتے ہیں بیان تو حد سے بڑھ جاتے ہیں، ایک لمٹ کراس کر جاتے ہیں۔ سنی جب حضور کی عظمت کو بیان کرتے ہیں تو ایک حد میں نہیں رہتے، ایک لمٹ میں نہیں رہتے، وہ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ امام بصیری علیہ الرحمہ نے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے۔
امام بصری کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں دع ما ادعته النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی۔ کیا کمال بات کی ہے امام بصری علیہ رحمہ نے۔ امام بصری کہتے ہیں لوگوں میرا مشورہ سنو، مسلمانوں سنیو میرا مشورہ یہ ہے۔ امام بصری کہتے ہیں بس وہ اپنے نبی کے بارے میں نہ کہنا جو عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی کہتے تھے یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ امام بصری کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ لمٹ میں حضور کا ذکر کرنا چاہیے، ایک حد ہونی چاہیے، اس سے ذکر کو نہیں بڑھانا چاہیے۔ سنی ہر وقت حضور کا ذکر بلند کرتے ہیں اور بہت زیادہ کر دیتے ہیں۔ امام بصری کہتے ہیں بس وہ نہ کہنا جو عیسائی اپنے نبی کے بارے میں کہتے تھے، باقی جتنی شان اپنے نبی کی بیان کر سکتے ہو تو کرو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دیں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ اور پھر سنیں حضور علیہ السلام کی شان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ علماء نے بڑی خوبصورت باتیں اس پر کی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ایک لمٹ میں ہونا چاہیے آپ کا ذکر۔ میں آپ کو عظمت مصطفیٰ بتا رہا ہوں، بتاؤں گا کہ کس کس نبی نے کیسے کیسے حضور کی شان کو بلند کیا ہے، کیسے کیسے انہوں نے حضور کی شان میں جملے کہے ہیں۔ اب توجہ کریں، حضور علیہ السلام کی شان کو کہتے ہیں لمٹ میں بیان کرنا چاہیے، ایک حد میں بیان کرنا چاہیے۔ میں نے کہا جہاں عام مومنین کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، جہاں عام مومن کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اللہ کے ولیوں کی شان کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کے ولیوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شہداء کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر شہداء کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے پھر صدیقوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں صدیقوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبیوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں نبیوں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے پھر رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اولو العزم رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سارے رسولوں کی مقام کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے میرے آقا کی شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے بس محمد کا خدا جانے۔ حضور کا مقام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے خود اپنی شان اس طرح بیان کی۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ایک حد میں جو حضور نے کیا وہ کریں، بس جو صحابہ نے کیا وہ کریں۔ پھر سنیں حضور علیہ السلام نے اپنی شان کو کس طرح بیان کیا۔ حدیث پاک میں ہے جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخرج حتی اذا دنا منہم سمعہم یتذاکرون۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے اور آپس میں ذکر کر رہے انبیاء کا۔ کوئی صحابی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی شان عطا کی ہے کہ وہ اللہ کے خلیل بن کر آئے۔ دوسرے نبی کی شان پہ بھی ہمیں سبحان اللہ کہنا چاہیے، بلند آواز سے کہیں۔ کوئی صحابی یہ کہتا ہے ابراہیم خلیل اللہ ہے، کوئی صحابی یہ کہتا ہے کہ موسیٰ وہ ہیں جن سے رب کلام کرتا ہے، بلند آواز سے، موسیٰ وہ ہیں جن سے رب کلام کرتا ہے۔ کوئی صحابی یوں کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کی روح ہے۔ اور پھر آدم کے بارے میں، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں
ایک صحابی یوں کہتے ہیں کہ یہ آدم صفی اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات سن رہے ہیں، فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پر ظاہر ہوئے اور آپ نے کیا فرمایا؟ قال قد سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہارے کلام کو بھی سنا ہے صحابہ، تم جو نبیوں کی شان بیان کر رہے ہو میں نے تمہاری اس بات کو بھی سنا ہے، اور وعجبکم تمہارے تعجب کو بھی دیکھا ہے کہ تم بیان کر رہے کہ ان کی یہ شان ہے۔ آپ نے فرمایا ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ وہ خلیل اللہ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ برحق ہے، یہ بات اسی طرح ہے، میں بھی مانتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں موسیٰ نجی اللہ، موسیٰ یہ نجی اللہ ہیں، یہ بھی برحق ہے، میں مانتا ہوں۔ عیسیٰ اللہ کے کلمہ ہیں اور اس کی روح ہیں، یہ بھی مانتا ہوں، برحق ہے۔ وآدم مصطفیٰ اللہ وہو کذالک، حضور فرماتے ہیں آدم صفی اللہ ہیں، یہ بھی برحق ہے، میں مانتا ہوں۔ اب اپنے نبی کی شان کو سن کر زبانیں خاموش نہ رہیں، سننی بیٹھے ہیں۔ آقا نے فرمائے یہ سب نبیوں کی شانیں ہیں، تم نے بیان کی ہیں، میں نے سنا بھی ہے، تمہارے تعجب کو بھی دیکھا ہے، لیکن سنو سرکار فرماتے ہیں میرا یہ مقام ہے، الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا، میں اللہ کا محبوب بن کر آیا ہوں۔ اب ہم اپنی قسمت پر ناز کیوں نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کر دیا ہے، اس لیے ہم یہ شعر پڑھا کرتے ہیں کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں بھئی ایک لمٹ میں شان ہونی چاہیے، اتنا بڑھا دیتے ہو۔ سرکار نے اسی حدیث میں فرمایا ہے انا حامل لواء الحمد تحتہ آدم فمن دونہ، سرکار فرماتے ہیں حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا، میں اٹھانے والا ہوں گا، اور سرکار فرماتے ہیں اس کے نیچے آدم بھی ہوں گے، اس کے علاوہ بھی ہوں گے۔ ولا فخرا، حضور فرماتے ہیں میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں حد میں، آقا فرماتے ہیں سنو آقا نے اپنے شان کو کس طرح بیان کیا۔ آقا فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، میں وہ ہوں گا جو سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا وہ بھی میں محمد عربی کی ذات گرامی ہوں۔ سرکار آگے بیان کرتے ہیں ولا فخرا، اس پر فخر نہیں کرتا، آگے بیان کرتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ، آگے بیان کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، سارے نبی جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، لیکن کسی نبی کی جرت نہ ہوگی کہ وہ جنت کے دروازے کو کھلوا سکے۔ حضور فرماتے ہیں ایسے وقت پہ میں آگے بڑھوں گا، میں دستک دوں گا تو کیا ہوگا؟ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، رب میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا۔ رب میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا۔ فَيُدْخِلْنِيهَا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرًا، حضور فرماتے ہیں رب مجھے بھی جنت میں بھیجے گا اور فقراء مومنین کو بھی میرے ساتھ جنت میں بھیجے گا، میں فخر نہیں کرتا۔ اب سنیں، اب جو میں بات بیان کرنے لگا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے کہا، آج لوگ کہتے ہیں لمٹ میں حضور کی شان بیان کرنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم اس حدیث کے آخر میں کیا جملے ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کریں آقا نے کیا فرمایا ہے۔ کمال شان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا محبوب ہمیں عطا کر دیا ہے۔ کیا شان بیان کی آخر میں؟ اب ساری سبحان اللہ آپ کی ایک طرف، حضور نے فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرًا، حضور فرماتے ہیں میں اگلوں اور پچھلوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا ہوں۔ رب نے جسے سب سے زیادہ عزتوں سے نوازا ہے، سب سے زیادہ جسے عزت دی ہے، حضور فرماتے ہیں وہ بھی میری ذات گرامی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ولا فخرا، اور میں فخر نہیں فرماتا۔ اب توجہ کریں، ہر نبی آتا رہا، ایک حدیث پاک پہ ہر نبی آتا رہا، آ کر مبارکباد دیتا رہا،
ہر نبی آتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ ایک آخری نبی آئے گا، اس کی امت ساری امتوں سے اعلیٰ ہوگی، اس کی امت ساری امتوں سے اعلیٰ ہوگی۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی یہی کہتا رہا کہ ایک امت ایسی آئے گی، اس کی امت ساری امتوں سے اعلیٰ ہوگی، اس کے صحابہ سارے صحابہ سے اعلیٰ ہوں گے، اس کا زمانہ سارے زمانوں سے اعلیٰ ہوگا، اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر ایک یہی کہتا رہا جو آخری نبی آئے گا وہ سارے نبیوں میں اعلیٰ نبی بن کر آئے گا۔ تو ہم کیوں نہ کہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب توجہ کریں، حضور کی عظمت دیکھیں، کہتے ہیں بھائی لمٹ میں شان بیان کرنی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام نے ابو البشر ہیں، حضرت آدم علیہ السلام آپ کی بڑی شان ہے، لیکن جب آپ کی توبہ قبول ہوئی، یہ واقعہ ہے کہ جب آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے اپنے محبوب کے وسیلے سے مجھے معاف کر، اپنے محبوب کے وسیلے سے، رب نے فرمایا وہ تو کرم ہو ہی جائے گا، لیکن کیف عرفت محمد، تو نے میرے محمد کو پہچانا کیسے، تو نے میرے محمد کو پہچانا کیسے، جانا کیسے؟ کہا جب میں نے عرش پر دیکھا تو وہاں عرش پر تیرا نام بھی لکھا تھا اور تیرے نام کے ساتھ محمد عربی کا بھی نام لکھا تھا۔ اب میں یہاں طویل حدیث ہے لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی بات کو یہاں بیان کرنا چاہوں گا۔ بھائی آپ کہتے ہو لمٹ میں بیان کرنی چاہیے، حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں پر یہ جملہ کیوں کہا؟ آپ نے جب کرم ہو گیا، بات ہو گئی، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس حدیث کے آخر میں یہ جملے کہے فَعَلِمْتُ، میں جان گیا، أَنَّهُ أَكْرَمُ خَلْقِكَ عَلَيْكَ، میں جان گیا کہ اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزتیں عطا کی ہیں، سب سے زیادہ عزتوں والا یہ نبی ہے۔ معراج کی رات تھی، کہا بھئی حد میں بیان کرنا چاہیے۔ میں نے کہا نبی بیان کرتے رہے، تمہیں ایک ہم ہی ملے ہیں کہ بھائی ایک حد میں حضور کا ذکر ہونا چاہیے۔ معراج کی رات تھی، سارے نبی خطبہ دے رہے ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی خطبہ دے رہا ہے، ہر نبی آتا ہے خطبہ دیتا ہے۔ اب معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں آخری خطبہ ہمارے نبی نے دیا، آخری خطبہ ہمارے نبی نے دیا۔ اب اس کے بعد آپ کا خطبہ تھا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، مجھے نذیر بھی بنا کر بھیجا ہے، بشیر بھی بنا کر بھیجا ہے، مجھے بہترین امت بھی دی گئی ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے سارے نبی خطبہ دیتے رہے اور آخری خطبہ صدارتی خطبہ جب ہمارے نبی نے دیا، اب آپ خود ہی سبحان اللہ بولیں گے جب آخری جملے آپ اس بات کے سنیں گے، کمال بات ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک خطبہ دیتے رہے، ہمارے نبی جب خطبہ دے دیتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب جب ہمارے نبی خطبہ دے دیتے ہیں تو سارے نبی آگے بڑھتے ہیں حضور کی طرف، سارے نبی آگے بڑھ کر یہی کہتے ہیں کہ اے محمد عربی، ہم نے جان لیا ہے، ہم سمجھ چکے ہیں کہ رب تعالیٰ نے جو آپ کو کمال دیا ہے وہ کسی اور نبی کو نہیں دیا ہے، جو آپ کو شانیں عطا کی ہیں وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کی ہیں، جو عزتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں، آپ ہم سب سے بڑھ چکے ہیں، آپ ہم سب سے اعلیٰ ہو چکے ہیں، تو ہمیں کہہ دے دو سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی،
سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو ہمیں کہتے ہیں حضور کا ذکر ایک لمٹ میں ہونا چاہیے۔ سارے نبی کہتے رہے، سارے نبی یہ بیان کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب ہیں ان کو سب سے زیادہ مقام و مرتبہ عطا کیا گیا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پانی چاہیے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پانی چاہیے تھا تو قرآن پاک میں اس واقعے کو بیان کیا۔ تو اس وقت وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کو طلب کیا تو اللہ نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اپنے عصا کو پتھر پر مارو، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس سے جب آپ نے عصا کو پتھر پر مارا تو اس سے 12 چشمے نکلے۔ ہم سنی وہ ہیں کہ ہم ولی کی شان پر بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے کہ جن سے رب کلام کرتا ہے۔ اب توجہ کریں، موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پتھر پر مارا، چشمے جاری ہو گئے۔ اب ہمارے نبی کی شان دیکھیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ تو مسجد اقصیٰ میں ہمارے نبی کے مقتدی تھے۔ اب آئیں امام کی شان دیکھیں، اب آئیں ہمارے نبی کی شان دیکھیں۔ حدیبیہ کا دن ہے، حضرت جابر روایت کرتے ہیں قال عطش الناس یوم الحدیبیہ، ہم پیاسے تھے حدیبیہ کے دن، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوۃ، اور حضور کے سامنے ایک ڈول تھا، فتوضأ منہا، حضور نے اس سے وضو کیا، ثم اقبل الناس نحوہ، لوگ دوڑے حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں دوڑے، عرض کی حضور جو ڈول میں پانی ہے بس یہی پانی ہے، اس کے علاوہ پانی ختم ہو چکا ہے، یا رسول اللہ کرم فرمائیں، آپ کرم فرمائیں، پانی بس یہی ہے جو آپ کے ڈول میں ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کرم فرمایا، بخاری کی بھی حدیث ہے، مسلم کی بھی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک ڈول تھا، آپ نے اس سے وضو کیا، صحابہ دوڑے، عرض کی حضور لیس عندنا ماء نتوضأ به ونشرب الا فی رکوتک، جو ڈول میں آپ کے پانی ہے بس یہی پانی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس نہ وضو کا پانی ہے نہ پانی پینے کا ہے۔ حضور کرم فرمائے، فوضع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدہ فی الرکوۃ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈول میں اپنا ہاتھ رکھا، ڈول میں اپنا ہاتھ رکھا، فجعل الماء يفور من بین اصابعہ کامثال العیون، حدیث کے الفاظ ہیں آقا نے جیسی ڈول میں ہاتھ رکھا ہے تو آپ کی ہر انگلی سے چشمے جاری ہو گئے۔ آقا کی ہر انگلی سے چشمے جاری ہو گئے۔ توجہ کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جب پانی طلب کیا تو رب نے فرمایا عصا کو پتھر پر مارو، عصا کو پتھر پر مارنا پڑا، پھر جا کر چشمے جاری ہوئے۔ یہ بھی بڑی عظمت والی بات ہے، ہم مارے تو پانی نہیں نکلتا، یہ نبی کی شان ہے، یہ بھی بڑی عظمت والی ہے۔ لیکن سنو، جو عصا کو پتھر پر مارے پھر اس کے بعد پانی جاری ہو اسے موسیٰ کہتے ہیں، اور جو صرف پانی میں ڈول میں ہاتھ رکھ دے اور چشمے جاری ہو جائے اسے محمد عربی کہتے ہیں۔ اسے محمد عربی کہتے ہیں، اسے ہمارے نبی کہتے ہیں۔ اب آخری اس حدیث کے بڑے ہی پیارے جملے، اب وہی بات شروع سے کر رہا ہوں آج میں، بھائی لمٹ میں شان بیان ہونی چاہیے، شان کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ امام بصری کہتے ہیں جتنا بیان کر سکتے ہو، حضور کی عظمت کو جتنا بڑھا سکتے ہو بڑھا کر بیان کرو۔ سنو، جب صحابی رسول سے پوچھا گیا اے جابر تم تھے کتنے، قیل لجابر کم کنتم، تم تھے کتنے،
جو حضور کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے تھے تم تھے کتنے؟ اب جو لوگ کہتے ہیں نا بھائی لمٹ میں ہونی چاہیے حضور کی شان، ایک حد میں ہونی چاہیے، حضرت جابر کا عقیدہ سنو۔ حضرت جابر کہتے ہیں قال لو کننا 100,000 لکفانا کننا 15 کہتے ہیں اب میں یہ بات بلند آواز سے بھی کر سکتا ہوں، جوشیلے انداز میں بھی کر سکتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کی سبحان اللہ جواب دیں ان جملوں پر۔ صحابی کا عقیدہ دیکھیں اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، لوگ کہتے ہیں ایک لمٹ میں ہونی چاہیے، صحابی نے اتنی عظمت حضور کی کیوں بیان کر دی؟ جب صحابی سے پوچھا گیا اے صحابی یہ تو بتاؤ تم تھے کتنے جب حضور کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے تھے؟ تو کہتے ہیں ہم نے پانی بھی پیا، وضو بھی کیا۔ پوچھا کتنے تھے؟ تو کہتے ہیں اب آپ کی سبحان اللہ جواب دے گی، بات میں سلو انداز میں کروں گا۔ کہتے ہیں ہم تھے تو 1500 تھے، تو ہم 1500 پانی پیا بھی صحیح، وضو بھی کیا، ہم تھے تو 1500، لیکن صحابی کہتے ہیں یہ میرا عقیدہ ہے، اگر ہم ہوتے 1,00,000 بھی جو چشمے حضور کی انگلیوں سے جاری تھے یہ پانی 1,00,000 کو بھی کافی ہو جاتا۔ تو ماشاءاللہ سے ساری ہی عوام سبحان اللہ کافی حد تک کہتی ہے، لیکن پیچھے والے ایسے سمجھتے ہیں کہ آگے والوں کا حق ہے، بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جو بھی سبحان اللہ کہتا ہے حضور کے محبت میں قیامت والے دن یہ اعضاء گواہی دیں گے، جب یہ گواہی دے رہے ہوں گے کہ یہ تو تیرے محبوب کی شان پر یہ سبحان اللہ کہتے تھے، تو جب یہ اعضاء گواہی دیں گے انشاءاللہ اسی کے صدقے رب تعالی ہمیں معاف بھی فرما دے گا اور جنت بھی عطا کر دے گا۔ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ آخری بات حضرت اکرمہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت دیکھیں۔ حضرت اکرمہ آئے، حضور نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے کلمہ پڑھو، عرض کی مسلمانوں کے نبی معجزہ دکھائیے۔ آپ نے فرمایا شان کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی دی ہے، آپ نے فرمایا کون سا معجزہ دیکھنا ہے، کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ ہمارے نبی تو وہ ہیں جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، ہمارے نبی تو وہ ہیں تو جو سورج کو واپس پلٹا کر رکھ دیتے ہیں۔ کہا کون سا معجزہ دیکھنا ہے؟ اب بھی ہمیں کہتے ہیں بھائی لمٹ میں ہونی چاہیے شان بیان، ایک حد میں ہونی چاہیے۔ اب سنیں آقا کی شان دیکھیں، ہمارے محبوب کی شان دیکھیں۔ آپ نے فرمایا کون سا معجزہ دیکھ رہا ہے؟ کہا حضور ہم